یسوع مسیح کے خوبصورت اور فتح مندانہ نام میں آپ سب کو سلامتی حاصل ہو۔ میں شگفتہ نسرین بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم کے پروگرام کی 5ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور بہت سے سوالات ہیں جو ہمیں آپ کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ناظرین ہمیں بہت سے موضوعات بھی دے رہے ہیں کہ اس موضوع پہ پروگرام بنائیں۔ تو ہم نے آپ کے تمام موضوعات کو نوٹ کر لیا ہے، اور وقت آنے پہ ہم ضرور ان پہ پروگرام کریں گے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں، اور ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل صابر سیمل صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جب فرشتے موجود تھے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جو سوال ہمارے بھائی نے اٹھایا ہے، آپ اس پر مختصر سا جواب دیں۔ جس طرح سے ہمارے بھائی نے سوال کیا، میں بتانا چاہوں گا کہ ہم بہت دفعہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فرشتوں کے متعلق کہ خدا نے ان کو کہا کہ ہر لمحہ اس کی حمد کی جائے، تو انسان کو بھی کسی غرض سے پیدا کیا گیا۔ انسان اور اس کائنات کو خدا نے کسی غرض سے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات کا خلق ہونا اور انسان کی پیدائش یہ سراسر خدا کی محبت کی بھرپوری کا اظہار ہے، جو اس کی صورت میں انسان کے خلق ہونے اور کائنات کے خلق ہونے کی صورت میں ہم پر عیاں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بابو جی۔ تو اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں۔ آج ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کریں۔ ہاں، اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال سے کہ کس طرح سے ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جوہر تھا جی، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اور اس پانی کے اندر ایک مینڈک رہتا تھا۔ مینڈک جو ہے وہ کبھی چھلانگ لگاتا ہے ایک کنارے پر، کبھی وہ چھلانگ لگاتا ہے دوسرے کنارے پر۔ وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا پر مجھے عبور حاصل ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے ایک دن کہ ایک بہت بڑا ہاتھی وہاں سے گزرتا ہے، اور اس جوہر کے اندر وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ جب وہ پاؤں رکھتا ہے تو اس کا سارا پانی پھیل جاتا ہے، اور مینڈک جو ہے وہ ایک دم سے باہر آ جاتا ہے۔ جب باہر آ کر دیکھتا ہے تو اتنی بڑی کائنات، اور اس طرح سے اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، اس کا سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم بھی ایسا ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم بہت محدود سوچتے ہیں تو ہمارے نظریات فرق ہوتے ہیں، ہمارے رویے فرق ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر خدا کے ظہوروں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہماری پرسنالٹی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر ہم جو ہیں وہ نفرت کی دیواریں توڑنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم ابھی جو بات چیت کریں گے یہ ہے کیتھولک کلیسیا کے بنیادی سورسز، بنیادی وسائل اور بنیادی ماخذ۔ جیسے سب سے بڑا وسیلہ تو خود کائنات ہے۔ کائنات جو ہے وہ ہر طور پر خدا اور خدا کی ذات کی گواہی دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم چنیدہ جو خاص بنیادی ماخذ ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا اس میں ہے بائبل مقدس، جی، اس کے بعد ہے روایات، اس کے بعد ہے رسولوں کی وہ تحریریں جو بائبل مقدس میں نہیں ہیں، اس کو ایک خاص نام سے جو ہے وہ مخصوص کیا جاتا ہے جسے ہم دیداخے کہتے ہیں، اور پھر چرچ ڈاکٹرین۔ یہ بنیادی ماخذ ہیں جہاں سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، آسمان کی سچائیاں حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان سچائیوں کے سبب سے کلیسیا آنے والے نسلوں کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں۔ تو جی بابو جی، سب سے پہلے پھر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بائبل مقدس کیا ہے؟ ہاں، بائبل مقدس لفظ ببلیاس سے نکلا ہے، اور اس کے لفظی مطلب ہیں کتابوں کا مجموعہ۔ جیسے لائبریری ہوتی ہے بہت ساری جہاں کتابیں رکھی جائیں۔ مقدس کا مطلب ہے تقدیس شدہ، جی، یعنی کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن بائبل وہ کتابوں کا مجموعہ ہے جو خاص ہے، جو الگ کیا گیا ہے، جو مخصوص کیا گیا ہے۔ اور ان کتابوں کو ہم کہتے ہیں الہامی کتابیں۔ الہامی میں نے ایک اور پروگرام میں بتایا تھا، الہامی کا مطلب ہے یہ لفظ لحم سے نکلا ہے، اور لحم کا مطلب ہے ذہن میں ڈالنا،
یعنی خدا نے اپنا کلمہ انسان کے ذہن میں ڈالا اور انسان نے اپنے لفظ اپنی زبان میں اس لحم کو، اس الہام کو جو ہے وہ تحریر کیا، اور اس طرح سے بائبل مقدس کیا ہوگی؟ خاص کتابوں کا مجموعہ الہامی اور علیحدہ کی گئی۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ پہلی صدی کے اختتام میں کلیسیا ان کتابوں کو، الہامی کتابیں، اور اس کو ایک جلد کی صورت میں ایک بائنڈ کر کے ان کتابوں پر مہر لگا دیتی ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی سچائیوں کی کتابیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی ایمان کی سچائیوں کی کتابیں ہیں، اس لیے اس میں سے نہ کچھ ایک لفظ کوئی نکال سکتا ہے اور نہ اس میں شامل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب جو ہے بہت ساری کتابوں سے مل کر ایک کتاب بنتی ہے جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ تو بائبل مقدس بنیادی طور پر ہمارے آباء و اجداد کی ایمان کی سچائیوں کی کتاب ہے، اور یہ کتاب کی صورت میں ہے۔ اور کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک عروج ہوتا ہے، ایک اختتام ہوتا ہے، اور پھر وہ بند کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے بائبل مقدس بھی ایک ماخذ ہے جہاں سے ہم آسمان کی سچائیاں، آسمان سے مراد خدا کی ذات کی سچائیوں کو ہم جانتے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ بہت دفعہ ہم بائبل مقدس کے متعلق ہمارے جو نظریات ہیں وہ فرق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ضابطہ حیات ہے، لیکن ہمارے استاد تھے جب ہم بائبل اسٹڈی کر رہے تھے، سر ٹامس صاحب، خدا انہیں اپنے پاک لوگوں کے ساتھ جگہ دے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کو ضابطہ حیات کبھی نہ کہیں۔ جی کیونکہ یہ ضابطوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف حیات کی کتاب ہے، یہ زندگی دیتی ہے۔ کیونکہ ضابطے جو ہیں اس کائنات میں تبدیل ہوتے ہیں، اصول بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یاد رکھیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے، اب ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو زندگی کو محفوظ اور زندگی کو سہل بنانے کے وسائل ہیں اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع سے دنیا کی تاریخ دیکھیں، جب جب ٹیکنالوجی بدلتی ہے تب خیالات بدلتے ہیں، تب نظریات بدلتے ہیں، تب قوانین بدلتے ہیں، تب اصول بدلتے ہیں، زندگی کے رجحانات بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، معاشرے بدلتے ہیں، نئی ثقافتیں پیدا ہوتی ہیں، نئی زبانیں پیدا ہوتی ہیں، نئی قومیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس صرف اور صرف زندگی کی کتاب ہے کہ جس بھی ضابطے میں اس کو اتار دیا جائے ان ضابطوں کے اندر یہ زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ تو بائبل مقدس بنیادی سورسز ہے مسیحی تعلیم کا، اور یہ سراسر زندگی کی کتاب ہے، اور ہر معاشرے میں ہر مقام پر جیسے بھی ہوں گے قوانین، ان کے اندر یہ زندگی کا اظہار کرے گی اور زندگی کو پیدا کرے گی اور زندگی کو خوبصورت بنائے گی۔ بہت شکریہ بابو جی کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بائبل مقدس کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے معلومات فراہم کی ہیں۔ اب میرا اگلا سوال ہے کہ یہ روایات کیا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا سمجھائیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ بائبل مقدس تو ایمان کی سچائیوں کی کتاب بند کر دی گئی، جی، لیکن بائبل ہی گواہی دیتی ہے کہ اگر یہ تمام سچائیاں لکھی جاتی تو شاید زمین پر جگہ بھی نہ ملتی کہ اس کو کہاں رکھا جاتا۔ تو یہ اشارہ کرتی ہے کہ اور خدا کی ذات کی بہت سی سچائیاں ہیں، تو ان کو تلاش کرنا، جب یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تو پھر لازم ہے کہ تلاش کیا جائے، اور پھر خدا کے لوگ، کلیسیا ان سچائیوں کو تلاش کرتی ہے، اور دوسرا وسیلہ جو پاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں روایات۔ روایت کا مطلب ہے وہ بنیادی سچائیاں جو تحریری صورت میں تو نہیں ہیں، شاید بائبل میں بھی نہیں لکھی گئی، لیکن زبانی، کلامی یا ایک سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اب ان کو ہم روایات کہتے ہیں۔ یہ جو روایات ہیں اس کے اندر بھی بہت سی ایسی سچائیاں ہیں جو بالکل خدا کی ذات اور خدا کی ذات پر پورا اترتی ہیں۔ تو ان کو تمام روایات جو ہیں ان کو ایک خاص کسوٹی سے جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ روایات کی جو سچائیاں ہیں یہ کارڈینل تک پہنچتی ہیں۔ کارڈینل کی جماعت جو پوپ صاحب کے نیچے ہے، وہ کارڈینل جو ہیں ان کے پاس یہ پہنچتی ہیں۔ وہاں پر ان سچائیوں کو بڑی کسوٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بڑے ہی دھیان کے ساتھ جو ہے اس تعلیم کو جو ہے وہ خالصتاً جانچا جاتا ہے، اس کی پڑتال کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے ان سچائیوں کو تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ سچی ہیں۔
اور جب تصدیق کی جاتی ہے تو پھر پوپ صاحب کے پاس آتی ہیں، پوپ صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ روایات جو تصدیق شدہ ہوتی ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو دوسرا یہ سورسز ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ماخذ ہے جہاں سے ہم مسیحی تعلیم کو سیکھتے ہیں۔ بابو جی، دیداخے جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں آج سمجھائیں۔ دیداخے اسپیشلی طور پر اس میں رسولوں کی وہ تحریریں ہیں، رسولوں کے وہ خطوط ہیں جو بائبل مقدس میں شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بائبل مقدس کو بند کرنے والی بھی کلیسیا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ کلیسیا کو یہ اختیار دیا گیا مقدس پطرس کی بدولت، اور کلیسیا اسی اختیار سے اس کو الہامی بھی قرار دیتی ہے، اس کو جو ہے وہ خدا کا کلام بھی قرار دیتی ہے، اور اس کتاب پر مہر بھی کر دیتی ہے کہ اب اس میں سے نہ کچھ نکل سکتا ہے نہ شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سی جو تحریریں ہیں رسولوں کی وہ بعد میں ملتی ہیں، دریافت ہوتی ہیں۔ پہلی صدی میں بہت زیادہ ظلم تھا، تو اس لیے لوگوں نے اپنی جان سے زیادہ اس کلام کو کہا، اپنی تحریروں کو، رسولوں کی تحریریں جو ہیں ان کی حفاظت کی، تو یہ چھپا دی جاتی تھیں، اور یہ تحریریں جب بعد میں ملتی تھیں تو اب بائبل کا حصہ تو نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو کتاب بند ہو چکی، تو اس لیے اس کو ایک علیحدہ جلد یا علیحدہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس کو نام دیا گیا ہے دیداخے۔ یہ رسولوں کی بہت ساری تحریریں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ مل گئی ہیں اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ ہو گیا، نہیں، ان کو بھی انہی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، یعنی کہ یہ کارڈینل، خدا کے لوگ، خدا کی جماعت، خدا کی کلیسیا جو ہے وہ اسے پہلے پرکھتی ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے تاریخی طور پر، ایمانی طور پر، اور اس کے بعد پھر اسی پروسیس سے گزرتی ہے اور پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جس کی تصدیق ہو جائے وہ پھر ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے کہ یہ خدا کی ذات کی سچائی ہے، خدا کی سچائی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ماننا اور قبول کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو پھر نہیں مانتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتے مسیحی تعلیم کو، تو وہ اس تعلیم کو بگاڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اسی طرح سے ہے جو اس عقیدے کو بگاڑتا ہے اس کو ہم بدعت کہتے ہیں کہ اس عقیدے کو بگاڑ دیا، لیکن یہاں سے ہمیں جو ہے وہ خالص تعلیم ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چرچ ڈاکٹرین کیا ہے؟ ہم پچھلے پروگرام میں بھی دیکھ رہے تھے جب ہم نے کیتھولک لفظ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیتھولک لفظ جو ہے اس کی روح جو ہے لفظ کی وہ ہے سب کو گلے لگانے والا، جو سب کو گلے لگائے۔ تو اس لیے مقدس اگنیشیس جو ہیں انہوں نے 110 عیسوی میں یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ تو اس لیے پہلی مجلس ہوتی ہے یروشلم میں، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو مجلس جو ہے وہ جب بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، تو جن چیزوں کا وہ فیصلہ کر دیتی ہے، جس پر وہ مہر ثبت کر دیتی ہے، اس کو ہم چرچ ڈاکٹرین کہتے ہیں۔ وہ چرچ ڈاکٹرین کہلاتی ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ جیسے 1962 سے 65 میں ہونے والی ویٹیکن سیکنڈ، اس کی 16 دستاویز ہیں، اس پر مہر ہوتی ہے کہ یہ فیصلے ہوئے، اور یہ فیصلے کلیسیا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، مذاہب میں ہمانگی کے لیے، کلیسیاؤں کی ہمانگی کے لیے اہم ہیں، اور ہم ان کو قبول کرتے ہیں، اور جب پوپ صاحب اس کو تصدیق کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ جو اختیار جو ان چیزوں کو ہمارے ایمان کا حصہ بناتی ہیں وہ ہمیں کلیسیا کو خدا سے ملا، رسولوں کو ملا، اور اسی اختیار سے آج بھی پاپا اعظم جو ہیں وہ ہمارے ایمان کے جو عقائد ہیں، جو ہمارے ایمانی مسئلے ہوتے ہیں اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو جب وہ تصدیق کرنے والی قدرت جو ہے، طاقت جو ہے، اختیار جو ہے، اس سے جو مسودہ ہمیں ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چرچ ڈاکٹرین کا دیا ہوا ہے۔ تو چرچ ڈاکٹرین جو ہے وہ ہمارے ایمان کے مسئلے جو ہیں ان کو حل کرتی ہے۔ یہ جو چرچ ڈاکٹرین ہے، خدا کا شکر ہو کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح آسمان پر جب جاتے ہیں تو پینتیکوس کے سبب سے یہ کلیسیا کا جنم دن ہوتا ہے، اور سارا نجات کا منصوبہ کلیسیا کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اب یہ کائنات جو ہے وہ قدرتی طور پر ارتقائی عمل سے گزرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ارتقائی عمل سے نہ گزرے؟ تو
تو اس لیے کلیسیا بھی ارتقائی عمل سے گزرتی ہے، اور اس لیے خدا جو ہے وہ اس جماعت کو 12 رسولوں کو پورا اختیار بادشاہی کا دیتا ہے، اور اسی اختیار سے کلیسیا جو ہے وہ اب کام کر رہی ہے۔ اسی اختیار سے کلیسیا جو ہے اس نے پہلی صدی میں فیصلے کیے، دوسری صدی میں فیصلے کیے، تیسری صدی میں فیصلے کیے، اور اب قیامت تک وہ ہمارے ایمان کی سچائیوں کو نکھار کر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے خدا کی ذات کی سچائیوں کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو عمل میں لائیں، تاکہ ہر طرح سے ہماری زندگی جو ہے، ہر طرح سے ہمارا ایک عمل جو ہے، ہمارے خیالات جو ہیں، وہ نظریات جو ہیں، وہ خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے جو آج ہم نے سورسز بتائے ہیں۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے۔ بھئی یہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کی سچائیاں جو ہیں وہ اس پر ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے بتایا کتاب شروع ہوتی ہے، اس کا عروج ہوتا ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن خدا کا کوئی آغاز نہیں ہوتا، کوئی خاص مقام عروج کا نہیں ہے، اور کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس لیے خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہتا ہے، اور اس کی صفت یہی ہے۔ اس لیے اگر ہم بائبل مقدس کو غور سے سنیں تو اس کے روح القدس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے روح القدس منبثق ہوتا ہے۔ منبثق ہونے کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ خدا کی ذات کی محبت کی بھرپوری کے سبب سے انسانوں پر، اس کائنات پر رحمت ہوتی رہتی ہے۔ خدا اپنا روح جو ہے وہ اندھیلتا رہتا ہے تاکہ انسان بہتر سے بہتر طور پر ان سورسز کے وسیلے سے، اس کائنات کے وسیلے سے، اس کائنات کی خوبصورتی کے وسیلے سے انسانوں میں خدا کو پہچاننے کی صورت میں اپنے خالق اور مالک اور اپنے خدا کو پہچانیں۔ اور جوں ہم اس میں وسیع نظر ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ دوسروں کو زندگی دینے کا وسیلہ بنتی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جوں ہم اندر سے، علم سے، ان تمام چیزوں سے ہم بہت کم واقفیت رکھتے ہیں تو ہم خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم جماعتوں کو یا روحوں کو کیا بچائیں گے؟ ہم تو بہت دفعہ ایک خاندان میں 4 پارٹیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شاید ہماری شخصیت بہت کمزور ہے، اور شاید کہ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ آؤ، سنو، سیکھو، پرکھو، تاکہ تم میرے جلال کا باعث بنو، اور اس دنیا میں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اس کا بیٹا ہے، اور ایک ہی اس کی جماعت ہے، اور تم سب کے سب آپس میں بہن بھائی ہو۔ اسی سوچ کو رکھ کر ویٹیکن سیکنڈ جو ہے وہ بیرل مذاہب پر کام کرتی ہے اور بیرل کلیسیا پر کام کرتی ہے، تاکہ ہم سب ایک ہی خاندان ہو کر اپنے باپ کے نام کو جلال دیں۔ بہت شکریہ بابو جی۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج بابو جی نے کلام کی جو گہرائیاں ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے سامنے کھول کر بیان کی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے۔ آخر میں ہمارے پروگرام کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، اینڈ گاڈ بلیس یو۔